کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے یہ بتایا، اس دعا سے پہلے یہ بتایا کہ قرآن کریم کی آیتوں میں اکثر تو ایسی آیتیں ہیں جو محکم ہیں، یعنی ان کے معنی بالکل واضح ہیں، اس میں کسی سوچ بچار کی بھی ضرورت نہیں ہے، آدمی کو عربی آتی ہو تو فوراً اس کا مطلب سمجھ جائے گا، وہ محکمات کہلاتی ہیں ایسی آیتیں۔ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، تو اکثر تو محکمات ہی ہیں، یعنی ان کا مطلب آدمی کی سمجھ میں آسانی سے آ جاتا ہے، کوئی دشواری نہیں ہوتی۔ اور دوسری قسم کی آیتیں وہ ہیں جن کو قرآن کریم نے فرمایا کہ یہ متشابہات ہیں۔ متشابہات کے معنی یہ ہیں کہ ان کا لفظی ترجمہ تو چاہے سمجھ میں آ جائے، لیکن ان کی حقیقت اور ان کی کنہ انسان کی سمجھ سے بالا تر ہے۔ وہ سمجھ انسان کی اندر صلاحیت ہی نہیں ہے کہ اس کی حقیقت کو سمجھے، اس حقیقت کا ادراک کرے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اپنی قدرت کا، اپنی حکمت کا، ان چیزوں کا ذکر کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے، وہ کائنات کا خالق ہے، اس نے سارے انسانوں کو پیدا کیا، ساری کائنات کو پیدا کیا، یہ تو بالکل قرآن میں جگہ جگہ لکھا ہوا ہے اور اس کے معنی سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہے۔ لیکن بعض آیتیں ایسی آتی ہیں کہ ترجمہ تو سمجھ میں آ گیا ان کا، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے یہ پتہ نہیں چلتا، انسان کے بس سے باہر ہے۔ مثلا اب یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں تو کن کہہ دیتے ہیں، وہ ہو جاتی ہے۔ اب کن کس طرح کہتے ہیں، کیا اس کی کیفیت ہوتی ہے اور کس طرح وہ ہو جاتی ہے، عدم سے کیسے وجود میں آ جاتی ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، کس طرح ہوتا ہے، یہ ہمارے آپ کی سمجھ سے بالا تر ہے۔ قرآن نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پیدا کی، آسمان پیدا کیا، پھر عرش پر بیٹھ گیا۔ اب عرش کیا چیز ہے اور عرش پر بیٹھنے کا کیا مطلب ہے، اور وہ کس طرح بیٹھا؟ وہ کوئی انسان تو ہے نہیں، کوئی جسم تو ہے نہیں، کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں کہ وہ عرش پہ بیٹھ جائے جا کے۔ تو جو مطلب ہماری سمجھ میں آتا ہے لفظی ترجمہ کہ عرش پر بیٹھ گیا، تو لفظی ترجمہ سمجھ میں آ گیا، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے، کیسے بیٹھا؟ آیا اس طرح بیٹھا جیسے کہ ہم اس کرسی پہ بیٹھے ہیں، زمین پہ بیٹھے ہیں؟ العیاذ باللہ، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس بات سے بالکل ماورا ہے، وہ کوئی جسم نہیں ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، تو وہ کوئی جسم نہیں ہے، وہ تو ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا ادراک ہمارے آپ کی سمجھ سے باہر ہے۔ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ تو آپ ہر قدم پر انسان کا دل گواہی دیتا ہے کہ میرا مالک ہے کوئی، میرا خدا ہے کوئی۔ یہ جو میرے اندر ایک کارخانہ پورا بنا دیا ہے اس نے انسان کے اندر، جس سے کہ اس کی نشو و نما ہو رہی ہے، ضرور یہ کسی کاریگر کی کاریگری ہے، لیکن کس طرح اس نے بنایا، کس طرح پیدا کیا، یہ میرے آپ کی سمجھ سے باہر کی بات ہے۔ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ کس طرح تو نے
یہ کام کیا. تو ایسی کچھ آیتیں ہیں جن کو متشابہات کہا جاتا ہے کہ ان کی حقیقت یہ جو میں نے کہا کہ عرش پر بیٹھا، تو عرش پر بیٹھنا کیا مطلب ہے، کس طرح بیٹھا، کیا اس کی حقیقت ہے، اس کو کہیں گے کہ یہ متشابہات میں سے ہے. ارے بھائی اس چکر میں نہ پڑو کہ وہ کس طرح بیٹھا کس طرح نہیں بیٹھا، اس کی حقیقت کیا ہے. تمہاری عقل محدود ہے، وہ اس کا تصور کرنے سے عاجز ہے. لیکن قرآن کہتا ہے اسی دعا سے پہلے کہ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. ہم نے دو قسم کی آیتیں نازل کی ہیں، متشابہات بھی ہیں. تو جو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے نا، وہ محکمات کو کی طرف تو کوئی خاص توجہ نہیں دیتے. جو بالکل صاف صاف سیدھی سیدھی باتیں قرآن کریم کے اندر ہی آئی ہیں، جو احکام آئے ہیں کہ بھئی یہ کرو یا نہ کرو، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، سیدھی سیدھی بات ہے، اس کے اوپر عمل تو کرتے نہیں اور اس کی طرف فکر نہیں کرتے. اور جو یہ متشابہات ہیں جو ہماری عقل سے ماورا ہیں، سمجھ سے ماورا ہیں، ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اس پہ بحثیں کرتے ہیں. اس میں بھئی استواء العرش جو ہے وہ حقیقی معنی مراد ہے یا مجازی مراد ہے، اور حقیقی معنی ہے تو کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی کنہ کیا ہے، اس میں پڑ جاتے ہیں. اللہ بچائے. تو قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ اس قسم کی چیزوں میں پڑے رہتے ہیں، وہ دل میں ان کے کجی ہے. فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ. اس کا نتیجہ یہ کہ فتنہ پیدا کرتے ہیں، فتنہ پیدا کرتے ہیں. ایسی باتیں جن کے اوپر ایمان کا کوئی دار و مدار نہیں، نہ ان کی حقیقت معلوم ہونا ہمارے لیے کوئی ضروری ہے نہ ممکن ہے، اس کے پیچھے کیوں پڑتے ہو؟ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ وَأَمَّا الَّذِينَ ابتغاء، تو جو لوگ ایسے اس کی تعویل کے پیچھے پڑتے ہیں تو وہ فتنہ پیدا کرتے. اور یہ فتنہ آپ کو یہاں اندازہ نہیں ہے، ہمارے ہاں سعودی عرب میں اور جہاں جہاں یہ حضرات گئے ہیں، سلفی حضرات کہلاتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے. تو وہاں ان کے ہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ استواء علی عرش کے معنی بتاؤ، کہ عرش پر اللہ میاں کے بیٹھنے کے جو الفاظ آئے ہیں وہ حقیقی ہے یا مجازی ہیں. اگر مجازی کہتے ہو تو تم اہل سنت سے خارج ہو، بلکہ کافر تک کہنے کو تیار. اور لہذا کہو کہ حقیقی معنی مراد ہے. الحمد باللہ. ارے بھائی میں امریکہ میں تھا تو وہاں جو ہے صبح کو فجر کے بعد بیان ہوا کرتا تھا. لوگ دور دور سے اللہ کے بندے آتے تھے، سینکڑوں میل سے سفر کر کے آ کے بیان میں شریک ہوتے تھے. تو جب شروع میں گیا تو دیکھا تو وہ وہاں کے لوگ کہنے لگے جی ذرا یہ مجھے ہمیں بتا دیں کہ یہ عرش پر اللہ میاں کے بیٹھنے کا جو ذکر ہے قرآن شریف میں، تو یہ عرش پر بیٹھنا یہ حقیقت ہے یا مجاز ہے؟ میں نے کہا بھائی تمہیں کس نے کس نے اس سوال کیسے پیدا ہوا تمہارے دل میں؟ کہنے لگا جی وہ ایک صاحب آتے ہیں یہاں پر سعودی عرب سے، اور وہ آ کر ہمیں کہتے ہیں کہ بھئی عقیدہ درست کرو، پہلے نماز روزے کی بات بعد میں ہے، پہلے عقیدہ درست ہونا چاہیے. عقیدہ درست ہوگا اس وقت جب تم یہ مانو کہ اگر اللہ تعالی نے کہا ہے کہ وہ عرش پر بیٹھا تو ہاں بیٹھا، یعنی حقیقی معنوں میں بیٹھا. اور اگر اللہ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں تو واقعی کہو کہ ہاں ہاتھ ہیں اللہ تعالیٰ کے. جب تک یہ نہیں کرو گے اس تک مسلمان نہیں ہوں گے.
تو اس واسطے وہ اگر کوئی ان سے بات کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں قرآن میں تو یہ ہے اور حدیث میں یہ ہے، اور یہ بحث انہوں نے چھیڑ رکھی ہے۔ اب وہاں اللہ کے بندوں کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، ان کو حلال حرام کے مسائل پتہ نہیں ہے، ان کو نکاح طلاق کے مسائل پتہ نہیں ہے، ان کو آداب و مستحبات اور سنن کا پتہ نہیں ہے، اور ان کو جا کے استواء العرش کے مسئلے میں داخل کر دیا۔ تو میں نے کہا بھائی آئندہ وہ تشریف لائیں تو میری سے ملاقات کرا دینا۔ تو وہ عرب تھے، تو میری پھر ملاقات انہوں نے کرا دی ایک دن فجر کے بعد۔ تو میں نے ان سے بڑی دردمندی سے کہا، میں نے کہا بھائی ایک بات بتائیے کہ یہ جو آپ یہاں پر لوگوں کے اندر استواء العرش کا مسئلہ پھیلائے ہوئے ہیں، تو یہ بتائیے کہ ان کو نماز ان کو نہیں آتی پوری طرح، اور سنن و مستحبات کا ان کو علم نہیں، نکاح طلاق کے مسائل ان کو نہیں معلوم، حلال حرام کے مسائل معلوم نہیں، یہی سب سے زیادہ آپ کو سب سے زیادہ مسئلہ ہے کہ سب سے پہلے آپ ان کو آ کے سکھائیں کہ عرش پر بیٹھیں گے، اللہ میں کیسے بیٹھیں گے؟ کہنے لگے جی عقیدہ ہے یہ تو، عقیدہ جو ہوتا ہے وہ عمل پر مقدم ہوتا ہے۔ میں نے کہا یہ ایسا عقیدہ ہے کہ جس کے بارے میں قبر میں پوچھا جائے تم سے کہ بھئی استواء العرش کے معنی کیا ہے؟ قبر میں پوچھا جائے گا، حشر میں پوچھا جائے گا، اللہ تعالیٰ وہاں جا کے پوچھیں گے تم کیا عقیدہ رکھتے تھے استواء العرش کے بارے میں؟ یہاں سٹی گم ہو گئی۔ میں نے کہا عقیدے کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک عقیدہ وہ ہے جس کے اوپر ایمان لائے بغیر انسان کی نجات نہیں ہو سکتی، ایک عقیدہ تو ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کو وہ مدار نجات ہو، نجات اس کے بغیر نہ ہو سکتی ہو۔ آپ نے کس بحث میں ان لوگوں کو ڈال رکھا ہے؟ کافی دیر الحمدللہ سمجھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈالی۔ میں نے کہا بھائی یہاں ان کو سیدھی سیدھی دین کی باتیں سکھاؤ، اس بحث میں خدا کے لیے نہ ڈالو، یہ فرقہ میں بٹ جائیں گے اور سوائے فتنے کے اور کچھ نہیں ہوا۔ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ، وما یعلم تأویلہ الا اللہ، بس کہو کہ اس کے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، جو علم میں رسوخ رکھنے والے ہیں، پختگی رکھنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو ایمان لائے ہیں اس کے اوپر، کل من عند ربنا، سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے، اس کی تفصیل، اس کی حقیقت، اس کی کنہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں، تو ہم تو جیسی ہے ویسے ایمان لے آئے ہیں اس پر۔ کہنے والے جو راسخون فی العلم، جو علم میں رسوخ رکھنے والے، پختگی رکھنے والے، وہ یہ کہتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ میں نے اگر یوں کہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں نے تمہاری آنکھوں میں اپنی آنکھ کے نیچے تمہاری پرورش کی میں نے، تو اب اللہ میاں کی آنکھ کیسی ہے اس بحث میں پڑھنے کی؟ میں آپ کو صحیح کہتا ہوں کہ اس پر ہزارہا صفحات سیاہ کیے گئے ہیں ان بحثوں کے اوپر، متکلمین نے اور شاعرہ نے اور ماتریدیہ نے اور اب یہ سلفیہ نے، ہزارہا صفحات اس پر سیاہ ہوئے ہیں ان بحثوں کے اوپر۔ ہمارے ہاں بھی اس طرح کے مسئلے کھڑے ہوتے رہتے ہیں۔ حیات النبی کے اوپر دار و مدار ہے ایمان کا، یہ مسئلہ ہمارے ہاں تو خیر اللہ کا شکر اتنا زیادہ نہیں، پنجاب میں جا کے دیکھو یہ مارے کا، تو اس کو بڑا زبردست مارے کا پھیلا ہوا ہے، تو اس میں لگے ہوئے ہیں۔ حیات کی کنہ کیا ہے؟ اللہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں حیات ہے، تو کنہ کیا ہے اس کی، کس قسم کی ہے؟ وہ برزخی ہے، وہ جو کیا کہتے ہیں عنصری، جسد عنصری کے ساتھ ہے یا کیا ہے؟ اس پر ایک طوفان کھڑا ہوا ہے۔
اگر پوچھو کہ بھئی کیا قبر میں پوچھا جائے گا کہ حیات النبی کی حقیقت کیا تھی، کچھ پوچھنے کی بات نہیں، لیکن اس میں پڑے رہنا، اس میں لگے رہنا، اس کو میدان بحث و جدال بنانا، اس کو کی وجہ سے ایک دوسرے کی تکفیر کرنا، اس کی وجہ سے ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، یہ دین کا مزاج نہیں ہے۔ بس یہ کہو کہ وَيَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اللہ ہی جانتا ہے وہ حیات کی نوعیت کیسی ہے۔ کوئی آدمی اگر اس پر ایمان رکھے جو قرآن میں حیات کہا گیا ہے وہ انبیاء کرام کو حاصل ہے، اس کی نوعیت کیا ہے، اس کی کنہ کیا ہے، اللہ ہی جانتا ہے، تو بس بات ختم ہوگی۔ اب تم جا کے اس کی تحقیق میں پڑے ہوئے ہو کہ بھئی اس حیات کی نوعیت کیا ہے، کیفیت کیا ہے۔ کسی زمانے میں یہ مسئلہ پڑا ہوا تھا کہ قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے، لوگوں کے گردنیں اڑا دی گئیں معتزلہ کے زمانے میں، معتزلہ کی حکومت میں۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے کوڑے کھائے اس میں۔ آخر میں جو فتنہ ختم ہوا، معتصم کے دربار میں ایک عالم آئے، انہوں نے آ کر کہا کہ آپ کے جو یہ معتزلہ کے سردار ہیں احمد ابن ابی دعاد، ان کو ذرا میرے ساتھ مکالمہ کرا دیجئے تھوڑا سا۔ اچھا کرو بھائی۔ تو انہوں نے احمد ابن ابی دعاد نے کہا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہو کہ قرآن مخلوق ہے اور اس کا عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے، تو یہ کہیں قرآن میں آیا کہ اس کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، قرآن میں تو نہیں آیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا سنت میں کہ قرآن مخلوق ہے، اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے کہ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو کہا کہ اچھا، جو پچھلے صحابہ کرام تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، انہوں نے کہیں کہا کہ اس پر عقیدہ رکھنا ضروری ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو کب اللہ کے بندے، تم ایسی بات کے اوپر تم لوگوں کی گردنیں اڑا رہے ہو کہ جس کا نہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، نہ صحابہ کرام۔ یہ ایسی بات تھی کہ لاجواب کر دیا۔ اس دن سے یہ فتنہ ختم ہوا۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ ایسے مسئلوں میں پڑے رہتے ہیں جن کا سمجھ میں آنا ممکن نہیں انسان کے لیے اور نہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کی ہیں کیا ہے، انسان کے بس سے باہر ہے۔ تو والراسخون فی علم، اور جو علم کے اندر رسوخ رکھنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آمنا بھی، ہم ایمان تو لے آئے، کل من عند ربنا، سب ہماری پروردگار کی طرف سے ہے اور ہمیں اللہ کے حوالے کرتے ہیں، وہی جانے، ہمیں جاننے کی نہ ضرورت ہے نہ ہم جاننے کے قابل ہیں۔ بس وہ دعا کرتے ہیں پھر آگے چل کر یہ کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یعنی وہ راسخین فی العلم، علم میں پختگی رکھنے والے، جن کے اندر رسوخ ہے علم کا، وہ ایک طرف ایمان لاتے ہیں، دوسری طرف اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارے دلوں میں ٹیڑھ پیدا نہ کیجیے گا۔ یہ ٹیڑھ جو انسانوں کو ایسی طرف لے جا رہی ہے جو ان کے سمجھ سے باہر ہیں، تو ایسی ٹیڑھ ہمارے اندر پیدا نہ کیجیے گا۔ لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، جبکہ آپ نے ہمیں ہدایت تو دے دی، الحمدللہ ایمان بھی لے آئے، الحمدللہ ایمان کی حقیقت بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دی، اس کے اوپر عمل کی توفیق بھی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا۔ پھر اے اللہ ہمارے دلوں کو اندر اب کجی نہ پیدا کیجیے گا۔ اللہ بچائے، جب کجی پیدا ہو جاتی ہے، ٹیڑھ پیدا ہو جاتی ہے، تو اچھا خاصا پڑھا لکھا عالم جو ہے، اللہ بچائے، وہ بھی گمراہ ہو جاتا ہے۔